اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ بائز ہائر سیکنڈری سکول کلاروس زون کھمریا مضمون اردو جماعت 11ویں موضوع شاعر ولی محمد دکنی کی غزل نمبر 1 کی تشریح تاریخ 7 جولائی 2021 بروز منگلوار بمطابق 25 ذی القعدہ 1442 ہجری اس غزل کے مختلف مشکل الفاظ سون سے یہ پرانا اردو ہے سون سے یعنی کیجیے جنگ حصائی بدنامی آشنائی دوستی جباسائی ماتھا رگڑنا سجدہ کرنا آرسی آئینہ شیشہ مغرور تکبر والا آدمی گمنڈی آدمی خود نمائی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا آستانہ یار محبوب کا ٹھکانہ جہاں محبوب رہتا اس کی جگہ شعر نمبر 1 بے وفائی نہ کر خدا سن ڈر جنگ حصائی نہ کر خدا سن ڈر تشریح یہ شعر ولی محمد دکنی صاحب نے فرمایا ہے اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب میرے ساتھ وفاداری کر خدا سے ڈرو بے وفائی مت کرو اگر آپ نے بے وفائی کی اور مجھے بدنام کیا تو خدا کے سامنے ان غلطیوں کا جواب دینا پڑے گا یعنی خدا سے ڈرو شعر نمبر 2 رہی جدائی میں زندگی مشکل آ جدائی نہ کر خدا سن یہ شعر ولی محمد دکنی نے فرمایا ہے اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب میرے لیے جدائی میں زندہ رہنا مشکل ہے آ میرے ساتھ ہم اکٹھا رہیں گے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو خدا کے دربار میں یعنی خدا کے نظام میں خدا کی خدائی میں جدا رہنے کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی شعر نمبر 3 اس سن جو آشنائی ڈر کر ہے آشنائی نہ کر خدا سن تشریح اس شعر میں شاعر اپنے معشوق سے کہتا ہے کہ آپ چوری چھپے کسی اور سے محبت کرتی ہے آپ اس سے دوستی مت کرو کیونکہ خوف میں رہ کر محبت کرنا اچھا نہیں ہے خوف صرف اور صرف خدا کا ہونا چاہیے یعنی کہ محبت میں عشق میں ڈر نہیں ہوتا ہے شعر نمبر 4 آر سے دیکھ کر نہ ہو مغرور خود نمائی نہ کر خدا سندر آرسی سے مطلب شیشہ آئینہ تشریح یہ شعر ولی محمد دکنی نے فرمایا ہے اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اپنا آئینہ دیکھ کر مغرور مت ہو جانا اپنے آپ کو اتنا مت سجاؤ کہ تم گمنڈ میں آ جاؤ گی پھر خدا ناراض ہو جائے گا کیونکہ مغرور آدمی خدا کو پسند نہیں کرتا کیونکہ مغرور آدمی کو خدا پسند نہیں کرتا شعر نمبر 5 آخری شعر اے ولی غیر آستانہ یار جب آسائی نہ کر خدا سنا جس شعر میں شاعر اپنا نام اپنا تخلص اختیار کرتا ہے اس شعر کو مقطع کہتے ہیں اس مقطع والی شعر میں شاعر کہتا ہے یہ ولی محمد دکنی کا شعر ہے اس شعر میں شاعر اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اے ولی خدا کے بغیر کسی کے سامنے اپنا ماتھا مت رگڑو صرف اور صرف خدا کے سامنے سجدہ کرو وہی سجدے کے قابل ہے نوٹ میرے عزیز طلباء و طالبات اگر آپ کو آج کے موضوع یا اپنی اردو کتاب گلستان اردو کے بارے میں کوئی سوال ہے تو اپنے اردو استاد غلام محی الدین سے فون نمبر پر رابطہ کریں یہ فون نمبر